بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 130 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق ولما کان من خصائص النداء سے لے کر فلا تغیر تک پڑھیں گے۔ ولما کان من خصائص النداء یا ترخیم، جب ندا کے خصائص میں سے ترخیم تھی، شرع فی بیانہ، تو مصنف نے اس کے بیان کے شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ فقال، پس فرمانے لگے، و ترخیم المنادى جائز، کہ ترخیم منادى جائز ہے، ای واقع فی ساعۃ الکلام، یعنی واقع ہوتا ہے نثر کلام میں، من غیر ضرورت شعریت، ضرورت شعری کی علاوہ، دعات الیہ، جو کہ دعوت دیں ترخیم کی طرف، فإن دعات الیہ ضرورت، پس اگر دعوت دی اس کی طرف ضرورت نے، فبطریق الاولا، پھر تو بطریق اولا جائز ہے۔ وہو فی غیرہ ای غیر المنادى واقع ضرورتاً، ترخیم جو ہے یہ غیر منادہ میں بھی واقع ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے، ای لضرورت شعریت، یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے، داعیت الیہ، جو کہ دعوت دے ترخیم کی طرف، لا فی ساعۃ الکلام، نہ کہ نثر کلام میں۔ وہو ای ترخیم المنادى حذف فی آخرہ ای آخر المنادى، ترخیم منادہ کہتے ہیں منادہ کے آخر میں سے حذف کرنا، تخفیفاً ای لمجرد تخفیف، محض تخفیف کے لیے، لا لعلت اخرى، نہ کہ دوسری علت کی وجہ سے، مفضیت، جو پہنچانے والی ہو، الی الحذف المستلزم للتخفیف، اس حذف کی طرف جو مستلزم ہو تخفیف کو، فعلی ھذا، پس اس بنا پر یکون ذلک تعریف ہو، یہ تعریف ہوگی مخصوصاً مخصوص بترخیم المنادى، ترخیم منادہ کے ساتھ، ویعلم منہ ترخیم غیر المنادى، اور اس سے غیر منادہ کی ترخیم بھی معلوم ہوگی، بالمقایسۃ، قیاس کے ذریعے سے، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ، اور اس کو محمول کرنا ممکن ہوگا، عَلَى تَعْرِيفِ التَّرْخِيمِ مُطْلَقًا، ترخیم کے تعریف پر مطلق طور پر، بِإِرْجَاءِ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ إِلَى التَّرْخِيمِ، ضمیر مرفوع کے لٹانے کے ساتھ ترخیم کی طرف، مطلقاً مطلق طور پر، وَالضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إِلَى الْإِسْمِ، اور ضمیر مجرور کے لٹانے کے ساتھ اسم کی طرف۔ وشرطہ ای شرط ترخیم المنادى علی التقدیر الاول، ترخیم منادہ کی شرط پہلی تقدیر پر، او شرط الترخیم، یا ترخیم کی شرط، اذا کان واقعا فی المنادى، جب منادہ میں واقع ہو، علی التقدیر الثانی، دوسری تقدیر پر، امور اربعۃ، چار امور ہیں، ثلاثۃ منہا عدمیۃ، ان میں سے تین عدمی ہیں، وہی، اور وہ یہ ہے، اللہ یکون مضافا حقیقتا او حکما، کہ منادہ مضاف نہ ہو، نہ حقیقی طور پر نہ حکما، فدخل فیہ المشبہ بالمضاف ایضا، پس اسی طرح اس میں داخل ہوا شبہ مضاف بھی، اذ لا یمکن الحذف من الاول، اس لیے کہ حذف کرنا ممکن نہیں ہے اول سے، لأنہ لیس آخر اجزاء المنادى نظرا الی المعنی، کیونکہ یہ منادہ کے اجزاء کے آخر نہیں ہے، نظرا الی المعنی، نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف، ولا من الثانی، اور دوسرے سے حذف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لأنہ لیس آخر اجزائہ، کیونکہ وہ منادہ کے اجزاء کا آخر نہیں ہے، نظرا الی اللفظ، نظر کرتے ہوئے لفظ کی طرف۔ فامتنع الترخیم، پس ترخیم ممتنع ہے، فیہما، ان مضاف اور مضاف الیہ میں، بالکلیت، کلی طور پر، وَأَلَّا يَكُونَ مُسْتَغَاثًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ منادہ مستغاث بھی نہ ہو، لا مجرورا باللام، نہ مجرور باللام ہو، لعدم ظہور اثر النداء فیہ، ندا کے اثر کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس میں، من النصب او البناء، نصب سے یا بنا سے، تو ندا کا اثر یا نصب ہے یا بنا ہے۔ فلم یرد علیہ الترخیم الذی، پس اس پر وہ ترخیم وارد نہیں ہوگی جو خصائص المنادى، جو منادہ کے خصائص میں سے ہیں، ولا مفتوحا بزیادت الالف، اور مفتوح بھی نہ ہو الف کی زیادتی کے ساتھ، لأن زیادت تنافی الحذف، کیونکہ زیادتی جو ہیں یہ حذف کے منافی ہیں، ولم یذکر المندوبہ، اور مندوب کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، لأنہ غیر داخل فی المنادى عنده، کیونکہ مندوب منادہ میں مصنف کے نزدیک داخل نہیں ہے، وما وقع فی بعض النسخ، اور جو بعض نسخوں میں ولا مندوبا واقع ہیں، فکأنہ من تصرف الناسخین، تو گویا کہ وہ ناسخین لکھنے والوں کے تصرف سے ہیں، مع ان وجہ اشتراطہ، باوجود یہ کہ اس کے شرط کی وجہ سے، عند دخولی فی المنادى، اس کے دخول کے وقت منادہ میں، ظاہر ہے،
وہو ان الاغلب فیہ کہ اس میں اغلب یہ ہیں زیادت الالف فی آخرہ اس کے آخر میں الف کو زیادہ کرنا، لمد صوت آواز کو لمبا کرنے کے لیے، اظہارا لتفجع تفجع کے اظہار کے لیے، فلا یناسبہ الترخیم لتخفیف پس ترخیم مناسب نہیں ہے ترخیم کے، وَأَلَّا يَكُونَ جُمْلَةً اور تیسری شرط یہ ہے کہ منادہ جملہ بھی نہ ہو، لأن الجملۃ محکیۃ بحالها کیونکہ جملہ جو ہیں یہ حکایت ہوتی ہیں اپنے حال کی، فلا تغیر بس اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ولما کان من خصائص النداء الترخیم، یہاں سے مصنف ترخیم منادہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ذکر تو مفعول بہ کا جاری ہے اور ترخیم تو بالکل الگ چیز ہے، اس سے تو خروج عن المبحث لازم آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جس کی وضاحت علامہ جامی اس عبارت سے کر رہے ہیں ولما کان من خصائص النداء الترخیم، کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بحث مفعول بہ کی جاری ہے اور مفعول بہ کی بحث میں منادہ بھی شامل ہے کہ یہ بھی مفعول بہ ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب منادہ کی بحث تھی تو منادہ کے خصائص میں سے ترخیم بھی ہے، تو اس وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ولما کان من خصائص النداء الترخیم شرع فی بیانہ، کہ جب ندا کے خصائص میں سے ترخیم تھی تو مصنف نے اس کے بیان کو شروع کیا۔ فقال پس فرمانے لگے وترخیم المنادى جائز ای واقع فی سعۃ الکلام، یہاں سے شارح بیان فرما رہے ہیں کہ ترخیم منادہ نثر کلام اور نظم کلام دونوں میں جائز ہیں، نثر میں ضرورت شعریہ کے علاوہ جائز ہیں، تو جب ضرورت شعریہ ہو تو پھر تو بدرجہ اولا بطریق اولا جائز ہوگا۔ وترخیم المنادى جائز ای واقع فی سعۃ الکلام، کہ ترخیم منادہ جائز ہیں جو واقع ہوتا ہے نثر کلام میں، من غیر ضرورت شعریت ضرورت شعری کے علاوہ، دعت الیہ جو ترخیم کی طرف دعوت دے، فإن دعت الیہ ضرورت پس اگر اس کی طرف دعوت دی ضرورت نے، فبطریق الاولا تو بطریق اولا جائز ہیں۔ وہو فی غیرہ ای غیر المنادى واقع ضرورتا، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ترخیم منادہ میں مطلقاً جائز ہیں اور غیر منادہ میں ضرورت شعری کی وجہ سے جائز ہیں، نثر میں جائز نہیں ہے۔ ای غیر المنادى واقع ضرورتا، کہ غیر منادہ میں ضرورت کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، ای لضرورت شعریت یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے، داعیت الیہ جو دعوت دیں ترخیم کی طرف، لا فی سعۃ الکلام نہ کہ نثر کلام میں۔ وہو ای ترخیم المنادى حذف فی آخرہ، یہاں سے ترخیم کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ترخیم کہتے ہیں حذف فی آخرہ ای آخر المنادى تخفیفا، کہ منادہ کے آخر میں سے حذف کرنا تخفیف کے لیے، ای لمجرد تخفیف محض تخفیف کے لیے، لا لعلت اخرى مفضیۃ الی الحذف المستلزم للتخفیف۔ یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ترخیم میں حذف محض تخفیف کی بنا پر ہوتا ہے، کسی اور علت کی بنا پر نہیں ہوتا، اگرچہ اس علت سے تخفیف حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ علت مقصود اصلی نہیں ہوتی۔ اگر حذف سے مقصود تخفیف نہ ہو بلکہ مقصود علت ہو تو وہ ترخیم سے خارج ہو جاتی ہیں، جیسے یدن اور دامن، اس میں علت صرفیہ کی بنا پر آخر کو حذف کیا ہے، حذف کرنے سے تخفیف تو حاصل ہو گئی لیکن اصل باعث حذف تخفیف نہیں بلکہ علت و تعلیل ہے، تو اس سے ترخیم نہیں کہا جائے گا۔ لا لعلت اخرى نہ کہ دوسری علت کی وجہ سے، مفضیۃ الی الحذف المستلزم للتخفیف جو کہ پہنچانے والی ہو اس حذف کی طرف جو مستلزم ہو تخفیف کو، فعلی ھذا یکون ذلک التعریف، یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ماقبل جو ہوا ضمیر گزرا ہے اس کا مرجع جو ہے وہ منادہ کو بنایا جائے تو تعریف جو ہے ترخیم منادہ کی بنے گی اور اسی سے غیر منادہ کی ترخیم بھی معلوم ہو جائے گی۔ وہ اس طرح کے غیر منادہ کی ترخیم کو منادہ کی ترخیم پر قیاس کریں گے، فعلی ھذا پس اس بنا پر یکون ذلک تعریف مخصوصا کہ یہ تعریف جو ہے وہ مخصوص ہوگی بترخیم المنادى ترخیم منادہ کے ساتھ، ویعلم منہ
ترخیم غیر المنادہ، اور اس سے معلوم ہوگی غیر منادہ کی ترخیم کی تعریف بالمقایست قیاس کے ذریعے سے۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى تعریف الترخیم، یہاں سے یہ دوسرا احتمال بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع مطلق ترخیم کو بھی قرار دے سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ضمیر مرفوع ہوا ضمیر کو مطلق ترخیم کی طرف لٹائیں گے، اور ضمیر مجرور جو حذف فی آخرہ میں ہے اسے اسم کی طرف لٹائیں۔ اب معنی بنے گا کہ ای الترخیم حذف فی آخر الاسم تخفیفا، کہ ترخیم یہ ہے کہ اسم کے آخر سے تخفیف کی بنا پر حذف کرنا۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى تعریف الترخیم مطلقاً، اور یہ بھی ممکن ہے کہ محمول کر دیا جائیں ہوا ضمیر کو مطلق ترخیم کی تعریف پر بِإِرْجَاءِ الضَّمِيرِ إِلَى الْمَرْفُوعِ، ضمیر مرفوع کے لوٹانے کے ساتھ إِلَى الترخیم مطلقاً مطلق ترخیم کی طرف، وَالضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إِلَى الْإِسْمِ، اور ضمیر مجرور کو لوٹا دیں اسم کی طرف۔ وَشَرْطُ أَيْ شَرْطُ ترخیم المنادى عَلَى التقدیر الأول، ماتن نے ترخیم کی جو تعریف کی تھی اس میں دو احتمال بن سکتے تھے کہ یہ ترخیم منادہ کی تعریف ہو یا مطلق ترخیم کی تعریف ہو۔ اب جو شرائط بیان کر رہے ہیں یہ مطلق ترخیم کی شرائط نہیں ہے بلکہ ترخیم منادہ کی شرائط ہیں۔ تو اب شارح یہ بیان کر رہے ہیں اگر یہاں پر ترخیم منادہ کی تعریف مراد ہو جس کو تقدیر اول کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے تو پھر تو بات واضح ہے کہ تعریف بھی ترخیم منادہ کی ہیں اور شرط بھی ترخیم منادہ کی ہیں۔ اور اگر تعریف مطلق ترخیم کی ہے جس کو یہاں پر تقدیر ثانی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے تو یہاں پر شرط کے بعد ایک قید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور وہ قید یہ ہے اذا کان واقعا فی المنادى، کہ یہ جو شرائط ہیں یہ مطلق ترخیم کے نہیں ہیں بلکہ یہ اس ترخیم کی ہیں جو منادہ میں واقع ہو۔ وشرطہ ای شرط ترخیم المنادى علی التقدیر الاول، ترخیم منادہ کی شرط تقدیر اول پر یا ترخیم کی شرطوں اذا کان واقعا فی المنادى جب منادہ میں واقع ہو علی التقدیر الثانی دوسری تقدیر پر امور اربعۃ چار امور ہیں، ثلاثۃ منها آدمیۃ ان میں سے تین جو ہیں وہ آدمی ہیں، وہی اللہ یکون مضافا حقیقتا او حکما۔ یہاں سے شارح ترخیم منادہ کی شرائط بیان کر رہے ہیں، ان میں سے تین شرائط آدمی ہیں اور ایک وجودی ہے۔ پہلی شرط کی وضاحت کر رہے ہیں، پہلی آدمی شرط یہ ہے کہ منادہ مضاف نہ ہو، نہ حقیقتا نہ حکمن۔ حقیقتاً کی قید سے اضافت معنویہ مطلقاً خارج ہو گئی اور حکمن کی قید سے اضافت لفظیہ اور شبہ مضاف خارج ہو گئے۔ وہی اللہ یکون مضافا حقیقتاً او حکمن، اور وہ یہ ہے کہ منادہ مضاف نہ ہو، نہ حقیقی طور پر نہ حکمن، فداخل فیہ المشبہ بالمضاف ایضا، تو اس میں داخل ہو گیا شبہ مضاف بھی اسی طرح۔ اذ لا یمکن الحذف من الاول، یہاں سے اس پہلی شرط کی دلیل دے رہے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں معنی کے اعتبار سے بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہیں، یعنی جس طرح کلمہ واحدہ کے معنی جو ہے اس کے تمام اجزاء کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتے، اسی طرح مضاف اور مضاف الیہ کو جب تک نہ ملائے جائیں تو مضاف کا معنی مکمل نہیں ہوتے، لہذا یہ دونوں معنی کے اعتبار سے ایک کلمہ ہیں۔ اگر ان میں لفظ کا لحاظ رکھتے ہیں تو یہ دو کلمے ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ دونوں پر دو اعراب جاری ہوتے ہیں، مضاف پر علیحدہ اور مضاف الیہ پر علیحدہ۔ پس اگر معنی کے اعتبار سے اول یعنی مضاف کو لیتے ہوئے مضاف کے آخر سے حذف کرتے ہیں یعنی ترخیم کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ منادہ کے اجزاء کا آخر نہیں ہے، کیونکہ منادہ کے اجزاء کا جو آخر ہے وہ مضاف الیہ ہیں، مضاف الیہ کا آخر ہے۔ تو اگر مضاف میں یہاں پر ترخیم کرتے ہیں اور حذف کرتے ہیں تو یہاں پر وسط کلمہ میں ترخیم کرنا لازم آئے گی، حالانکہ ترخیم جو ہے آخر کلمے میں ہوتی ہے، اور اگر مضاف الیہ کے آخر سے حذف کرتے ہیں تو لفظوں کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مضاف الیہ لفظ کے اعتبار سے منادہ کا آخر نہیں ہے بلکہ مضاف منادہ ہے، پس ترخیم مضاف کے آخر میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ آخر منادہ ہے، لہذا مضاف الیہ کے آخر میں ترخیم ممتنع ہوگی،
پس معلوم ہوا کہ ترخیم نہ تو مضاف کے آخر میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی مضاف الیہ کے آخر میں، اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ منادہ مضاف نہ ہو، کیونکہ منادہ کے مضاف ہونے کی صورت میں ترخیم بالکل نہیں ہو سکتی۔ اذ لا يمكن الحذف من الاول، کیونکہ اول سے یعنی مضاف سے حذف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لانه ليس آخر اجزاء المنادى، کیونکہ مضاف جو ہیں یہ منادہ کے اجزاء کے آخر نہیں ہے، نظرا الی المعنی، معنی کی طرف دیکھتے ہوئے، ولا من الثانی، اور مضاف الیہ سے بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے، لانه ليس آخر اجزائه، کیونکہ منادہ کے اجزاء کا آخر نہیں ہے، نظرا الی اللفظ، لفظ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ وامتنع الترخیم فیہما بالکلیت، بس ممتنع ہے ترخیم مضاف اور مضاف الیہ میں بالکلیت، کلی طور پر، وَأَلَّا يَكُونَ مُسْتَغَاثًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ منادہ مستغاث بھی نہ ہو، لا مجروراً باللام، نہ مجرور باللام ہو، لعدم ظہور اثر النداء فیہ من النصب او البناء، اس عبارت سے مستغاث باللام میں ترخیم کے عدم جواز کی وجہ بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ندا کا اثر یا نصب ہے یا بنا علی الضم ہے۔ نصب اس لیے اثر ہے کہ منادہ حقیقت میں ادعو فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور بنا اس لیے اثر ہے کیونکہ منادہ کاف حرفی کے مشابہ ہیں، اور یہ اثر نصب اور بنا علی الضم منادہ مستغاث باللام میں ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا ترخیم جو منادہ کی خصوصیات میں سے ہیں اس پر وارد نہ ہوگی۔ لعدم ظہور اثر النداء فیہ، ندا کے اثر کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس میں من النصب او البناء، نصب سے اور یا بنا سے، تو یہ ندا کا اثر ہے، یا تو نصب ہے یا بنا ہے۔ فلم یرد علیہ الترخیم الذی، پس ترخیم وارد نہیں ہوگی، ہوا من خصائص المنادى، جو ندا کے خصائص میں سے ہیں، منادہ کے خصائص میں سے ہیں۔ ولا مفتوحا بزیادت الالف لان الزیادت تنافی الحذف، اس عبارت سے منادہ مستغاث باللام میں ترخیم کے عدم جواز کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ منادہ مستغاث بالالف میں آواز کو بلند کرنے کے لیے، آواز کو لمبا کرنے کے لیے اس کے آخر میں الف کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور ترخیم میں اختصار منادہ مطلوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے آخر سے ایک دو حرف حذف کر دیے جاتے ہیں، تو زیادتی اور حذف میں منافات ہیں، اس لیے منادہ مستغاث بالالف میں ترخیم جائز نہیں ہے۔ ولا مفتوحا بزیادت الالف، اور نہ مفتوح ہو الف کی زیادتی کے ساتھ، لأن زیادت تنافی الحذف، کیونکہ زیادتی جو ہے یہ حذف کے منافی ہے۔ ولم یذکر المندوب، اور مندوب کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، لأنه غیر داخل فی المنادى عنده، کیونکہ مندوب منادہ میں ان کے نزدیک، مصنف کے نزدیک داخل نہیں ہے۔ وما وقع فی بعض النسخ فکأنه من تصرف الناسخین، یہاں سے ایک سوال وارد ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کافیہ کے بعض نسخوں میں تو ولا مندوباً بھی موجود ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے، اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ناسخین اور کاتبین کا تصرف ہیں، انہوں نے غلطی سے ولا مندوباً تحریر کر دیا۔ وما وقع فی بعض النسخ فکأنه من تصرف الناسخین، جو بعض نسخوں میں ولا مندوباً واقع ہیں، گویا کہ وہ ناسخین لکھنے والوں کے تصرف کی وجہ سے ہیں۔ مع ان وجہ اشتراطہ عند دخولہ فی المنادى ظاہر، یہاں سے دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ اگر مندوب کو منادہ میں داخل مانا جائے تو پھر مصنف نے ولا مندوباً کے ساتھ اس کی نفی اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کی وجہ واضح تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو علت مستغاث بالالف کی تھی وہی اس میں بھی موجود ہیں، کہ منادہ مندوب میں اظہار تفجع کے لیے اس کے آخر میں الف زیادہ کر کے آواز کو لمبا کرنا
مقصود ہوتا ہے اور حذف اس کے منافی ہیں، لہذا ترخیم جائز نہ ہوگی، اور اس وجہ سے مصنف نے ولا مندوبن کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مع ان وجہ اشتراطہ، باوجود یہ کہ اس کے شرط کی وجہ سے عند دخولہ، اس کے دخول کے وقت فی المنادى منادى میں ظاہر ہے، وہو، اور وہ یہ ہے کہ ان الاغلب فیہ زیادۃ الالف، کہ اغلب اس میں یہ ہے کہ الف کو زیادہ کیا جاتا ہے فی آخرہ، اس کے آخر میں، لمد الصوت، آواز کو لمبا کرنے کے لیے، اظہارا لتفجع، جزا اور فضا یا افسوس کے اظہار کے لیے، فلا یناسبہ الترخیم، پس ترخیم اس کے مناسب نہیں ہے، لتخفیف، تخفیف کے، وَأَلَّا يَكُونَ جُمْلَةً لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَّةٌ بِحَالِهَا فَلَا تُغَيَّرُ۔ یہاں سے ایک اور شرط جو کہ تیسری شرط ہے ترخیم منادہ کے لیے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آدمی شرط ہے کہ وہ منادہ جملہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو جملے سے بلائیں گے تو جملہ اس کا علم ہوگا، جب جملہ کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ کسی واقعے کے پس منظر میں رکھتے ہیں، جیسے ایک شخص کا نام تأبت شرن تھا، تأبت ایبت سے ہیں، ایبت اس کا معنی بغل ہے، یعنی بغل میں شر لایا۔ یہ واقعہ مشہور ہوا کہ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گیا تو اس نے لکڑیاں کاٹی، اکٹھی کی، اتفاق سے لکڑیوں کے اندر سانپ بھی آ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اس نے وہ لکڑیاں اپنے بغل میں اٹھائی اور لا کر گھر رکھ دی۔ اس میں سے سانپ نکلا تو بیوی نے کہا تأبت شرن، پھر یہ جملہ اس کا نام پڑ گیا۔ اب تأبت شرن جب کسی کا نام پڑ گیا تو یہ مبنی ہوگا، اس لیے کہ جملہ جب کسی کا نام ہو تو ایک واقعے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں تبدیلی کریں تو وہ واقعہ جو اس نام سے سمجھ میں آ رہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ واقعہ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور ترخیم جو ہیں وہ تو تبدیلی کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے شرط لگا دی کہ وہ جملہ بھی نہ ہو۔ وَأَلَّا يَكُونَ جُمْلَةً، اور یہ ہے کہ وہ منادہ جملہ بھی نہ ہو، لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَّةٌ بِحَالِهَا، کیونکہ جملہ جو ہے یہ اپنی حالت کی حکایت ہوتی ہے، فَلَا تُغَيَّرُ، پس اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النِّدَاء سے لے کر فَلَا تُغَيَّرُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔